بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز اور SCStrade.com کچھ توقف کے بعد ہم بات کریں گے ہماری مارکیٹ میں اب کیا ہو رہا ہے۔ مالی کے متعلق بات کریں گے اور پھر ایک تائرانہ نظر ڈال دیں گے OGDC اور PPL اور ریکوڈک کے پس منظر میں۔ ہماری مارکیٹ اب ایک کریکشن فیز میں چلی گئی ہے اور 1,16,000 کے بعد اب 1,09,000 ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر فرض کریں کہ 1,08,600 ٹوٹتا ہے تو یہ 1,05,000 کا بھی ایک دکھاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس تناظر میں بات کرتے ہیں، آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں 99,000 جب مارکیٹ نے لیول بریچ کیا کچھ چوتھی یا پانچویں اٹیمپٹ میں، تو اس کے بعد تھوڑا سا معاملہ یہ بھی تھا کہ ذرا سا ببل جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا، اور بہت سارے اسکرپٹس میں خصوصاً انرجی سیکٹر سٹاکس میں اچھا ببل جو ہے وہ بنا۔ بہرحال یہ کہ اس میں اب کافی لوگ جیسے ماری ہے خصوصاً اس میں لوگ ٹریپ ہو گئے۔ میں اس پہ تفصیلاً بات کروں گا، ابھی میں مارکیٹ کے حوالے سے ہی بات کرتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ ہے کہ گو کہ یہ بات صحیح ہے کہ پاکستانی میکروز جو ہیں معیشت کے وہ بہتر ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں انڈیکس کا جو لیول تھا جو 90,000 سے لے کے 99,000 ان سب اس میں بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کو پتا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس آ جائے گا اور وہ تقریباً $700 ملین کے پیٹے میں آ جائے گا، یہ سب جو ہے وہ پہلے سے چیزیں تھیں۔ پھر یہ کہ جو ریٹ کٹ ہوگا، جیسے کہ 200 بیسس پوائنٹ کٹ ہوا 15% سے 13%، یہ بھی سب کی کیلکولیشن میں تھا کافی حد تک، اور جو ٹی بل کی جو ییلڈز تھیں اس کو بھی دیکھ کے یہ لگ رہا تھا۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس توقع میں مارکیٹ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور آپ یہ بات تو سمجھتے ہیں، مسلمہ اصول ہے اسٹاک مارکیٹ کا کہ بائی آن رومر اور سیل آن نیوز، تو یہ چیز ہم نے دیکھی، اور یہ چیز کل ہم نے US میں بھی دیکھی۔ جو ڈو جونز انڈسٹریل تھا وہ بھی اچھا خاصا گھٹا، اور وہ بھی وہاں پہ بھی توقع تھی کہ اس دفعہ فیڈ اپنے جو ریٹس ہیں ان کو گرا دے گا، تو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کٹ کیا، یعنی تقریباً 4.5 پہ آ گئے۔ تو یہ اصل میں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں سیلنگ آئی۔ تو یہی صورتحال ہم نے اپنی انڈیکس میں کچھ دنوں پہلے دیکھی تھی کہ C100 جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے پھر سیلنگ آنا جو ہے شروع ہو گئی، اور اسی اسنا میں ہم نے جو ایک اور بھی ٹریگر تھا، وہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں اس وقت US ایڈمنسٹریشن کے نئے لوگوں سے جو اب منتخب ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے، وہ بھی ایک جو ہے وہ وجہ لوگ گردانتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ ہمیں تو مارکیٹ کے جو بھی پہلو ہیں ان کو ہی کور کرنا ہے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ببل تھا، اور یہ کہ بائی آن رومر سیل آن نیوز کے مصداق میں نے دیکھا کہ یہ مارکیٹ میں سیلنگ جو ہے وہ ہم نے دیکھی، اور ماری بھی ایک بہت بڑا ایک پہلو تھا، کیونکہ اسی وقت ہم نے دیکھا کہ اچانک جب یہ 900 وغیرہ کے ریٹ کے پہ یعنی تقریباً جو ہے ماری میں اچھی خاصی سیلنگ آ گئی، اور بہت سارے بروکریج ہاؤسز اچانک آئے اور انہوں نے سیل کالز دینا شروع کر دی۔ یہ کہہ دیا کہ پریمیم پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، یہ کہہ دیا کہ اوور اسٹیمیٹ ہو گیا ہے، یا ریکوڈک کے حوالے سے جو بھی خبریں ہیں وہ اب اوور اسٹیمیٹ ہو گئی ہیں۔ تو اس سے اب یہ کہ ماری نے سینٹیمنٹ کو، رجحان کو، دھیان کو بہت خراب بھی کیا۔ یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے کہ C100 جو ہے وہ اچانک، پھر یہ کہ بہت سارے لوگ چونکہ ببل میں بیچتے نہیں ہیں، ہم تو کافی دنوں سے سیل کال اور کوشس اپروچ کے لیے بول رہے تھے، بہت زیادہ خوش نہیں تھے، کیونکہ اچانک جو ایک دفعہ ورٹیکل رائز ہوتی ہے یہ خطرناک پہلو بھی ہوتا ہے، اور اس کو آپ اس کو دیکھنا مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک دو ہفتے سے ہم کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے لوگ جو ہیں اپنے نفع بک کریں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ گریڈ ہوتی ہے، ایموشنز ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہیں جو کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ غالب آ جاتی ہے، اور اس کے بعد لوگ چیزیں نہیں بیچ پاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس وقت بھی یہ صورتحال مزید آپ اگر دیکھیں تو یہ صورتحال جو ہے وہ رہ سکتی ہے، اگلا ہفتہ رول اوور ویک والا بھی معاملہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یہاں پہ کوشس اپروچ جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ میں نے ماری پہ بات کی، اور ایک تائرانہ نظر جو ہے وہ میں OGDC PPL کے حوالے سے بھی ڈال لیتا ہوں، کیونکہ ریکوڈک کے پہلو اس میں بھی ہیں، اور ریکوڈک کی جو لوگوں نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں
کہ لوگوں نے وہ جو ویلیوز اگر فرض کریں کہ کوئی اسٹیک سیل ہوتی ہے OGDC اور PPL کی، تو اس کے جو پیسے اگر ان کو ملتے ہیں تو وہ پہلو بھی اب کافی حد تک یعنی اس پرائس میں اس حد تک تو نہیں آئے، لیکن بہرحال یہ کہ ایک گراؤنڈ ضرور کور ہوا ہے. تو گو کے ملٹیپل کے حساب سے جیسے مائی تو بہت اوپر چلا گیا تھا، لیکن OGDC PPL کے ملٹیپل تو 4-5 سے زیادہ کے نہیں ہیں. پی ملٹیپل کی بات کریں اور مارکیٹ کے KSE 100 کے ملٹیپل تو 7.25-8 بہت زیادہ اگر آپ یعنی کہتے ہیں تو یہ ہے. تو اس میں تو ابھی بھی OGDC PPL میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ تھوڑے سے سیف ہیونز ہیں، سیف بیٹس ہیں، ڈیفینسو سٹاکس ہیں جس میں کہ آپ بچ سکتے ہیں کیونکہ کوارٹرلی ڈیویڈنڈز بڑھ جائیں گے. مگر پھر یہ کہ چونکہ اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے تو ظاہر بات ہے اس میں بھی وہ رجحان، وہ سینٹیمنٹ ضرور آئے گا. تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تھوڑا سا دیکھ کے معاملات کو چلنا چاہیے، اور جتنی بھی خبریں آ رہی ہوں اس کو ضرور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، چاہے وہ US سے آ رہی ہوں یا وہ چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو. ہمارے میکروز ضرور بہتر ہوئے ہیں. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں 2017 کے حوالے سے کہ جب ہماری مارکیٹ ایک تسلسل کے ساتھ سسٹینیبل 42-43 ہزار پہ چل رہی تھی، تو اس وقت پھر ایک ببل بنا اور وہ 53 ہزار پہ ہو گیا. وہ ایک ورٹیکل رائز تھا. پھر وہاں سے جو مارکیٹ میں فری فال آیا تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ضرور ہے کہ اس وقت فنڈامنٹلز اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، مضبوط نہیں تھے، جو تھوڑے سے بہتر اس وقت ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی مارکیٹ کی اپنی الگ ڈائنامکس ہوتی ہیں، اور جب بھی ببل ہو تو اس میں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے یا تھوڑا سا سائیڈ لائن ہونا چاہیے اور اچھے مواقعوں کا انتظار کرنا چاہیے. تو اسی چیز کو میں نے جوڑ رہا تھا آج کل کے اس سے جو میں نے 2017 کا آپ سے ذکر کیا کہ 53 ہزار کے بعد جو ہے مارکیٹ نے ایک بڑا یعنی ڈاؤن فال دیکھا. پھر 2018-2019 کافی یعنی پرابلم کا شکار رہے اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے اس میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے سیکٹرز اور اسکرپٹس تو وہی پرانے انڈیکس کے لیول پہ ہیں. مثلا سیمنٹ سیکٹر ہو یا اسٹیل سیکٹر ہو یا کیمیکل سیکٹر ہو، جو ٹیکسٹائل کے پیچھے ہم لوگ اکثر آپ کو بتایا کرتے تھے، خود ٹیکسٹائل سیکٹر ہو، تو یہ تو ابھی بھی وہی پرانے انڈیکس کے لیولز پہ ہیں. انرجی سیکٹر سٹاکس کی وجہ سے جو ہے اور فرٹیلائزر سیکٹر سٹاکس کی وجہ سے انڈیکس جو ہے وہ اوپر گیا، کچھ بینکنگ سٹاکس کی وجہ سے بھی. تو اب آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بینکس کے حوالے سے بھی خبریں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ حکومت ان کی کتابوں کو بڑا ٹیکس، کارپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ نارمل ٹیکس میں تقریباً 60% تک ہی یعنی چہم گوئیاں ہوتی ہیں. گو ایسا ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال جو اثر آتا ہے وہ 50-55% تک کا تو ٹیکس کا آتا ہے. تو ظاہری بات ہے ہم نے دیکھا کہ بینکوں کے شیئرز میں بھی تھوڑا سا اثر آیا. تو یہ سب سلسلہ چلتا رہے گا. میں نے آپ کو کوشش تھوڑا سا دھیان دیا ہے، آپ بھی ذرا خیال رکھیں، اور نفع تو ہمیشہ چور ہوتے ہیں اور ان کو بک کرتے رہنا چاہیے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور میری معروضات پہ غور کریں. آپ کا شکریہ.